أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز و محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کی اس قرآن کلاس میں آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 14 پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ قرآن کو سیکھتے ہوئے آج سورہ عصر کو پڑھیں گے، گرامر میں مزید افعال ہم کریں گے انشاءاللہ، ماضا کا نیا لفظ سیکھیں گے، آج کا نقطہ تعلیم، اور یوں آج کا 1 گھنٹہ جو ہے اس میں ہمیں انشاءاللہ 4445 قرآن کے نئے الفاظ ہم سیکھنے کے قابل ہوں گے صرف 18 الفاظ کی مدد سے۔ تو خوب شوق اور محبت سے اس کو پڑھیے تاکہ آپ قرآن سے، اللہ کی کتاب سے مزید قریب آ جائیں۔ اور آج جب یہ سبق مکمل ہوگا تو ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ ہم 35,000 کی حد کو عبور کر جائیں گے، یعنی 174 الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک اور اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم سیکھتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ پوری توجہ اور شوق سے سنتے رہیں گے، پڑھیں گے اور انشاءاللہ ان کو دہرائیں گے۔ تو سب سے پہلے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ انتہائی اہم سورہ ہے، اس کے تعارف کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایک مختصر لیکن جامع سورہ ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا فارمولا دیا گیا ہے۔ اصل میں 2 کیٹیگریز ہیں جس میں 4 باتیں ہیں۔ ایک ہماری کیٹیگری ہے ہماری ذات کے حوالے سے، تو 2 باتیں ہمارے حوالے سے، اور 2 باتیں عمومی، تو 4 باتیں ہیں معاشرے کے حوالے سے۔ جو 2 ہمارے حوالے سے ہیں وہ عقیدہ اور اعمال صالح، اور جو معاشرے کے حوالے سے ہیں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ تو سورہ جو ہے ان 4 مضامین کے گرد گھومتی ہے۔ ہم انشاءاللہ سورہ کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، آپ توجہ سے سنیے، الفاظ پر غور کیجیے، پھر انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ تو آپ نے سورہ کے الفاظ کی تلاوت سنی، یقیناً بہت سی چیزیں اس میں سے آپ کو فیملیئر لگ رہی ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ تو اب چیٹ باکس میں ذرا دیکھتے ہیں، آپ سے چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں، چیلنج کویسچنز۔ سب سے پہلے تو وا کا معنی آپ کو یاد ہے جو آپ سے پوچھا جاتا تھا؟ تو وا کا معنی اور بالکل ٹھیک ہے، یہی معنی ہم نے آج تک پڑھا، لیکن آج ہم جو ہے کیونکہ بالکل سورہ کے شروع میں آ رہا ہے نا والعصر وا، تو آج ہم ایک نیا معنی اس کا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ والا معنی دیکھیں گے، کیونکہ اور تو آتا ہے نا جب ہم بات کر رہے ہو تو پھر ہم نے بات کرتے کرتے کچھ کہا، اور تو آج شروع میں وا آ گیا تو اس کا معنی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ العصر مجھے بتائیں کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟
اسم ہے، جلدی سے اسم بتائیے خاص۔ پلیز سسٹر، آپ سے ریکویسٹ ہے چیٹ باکس میں لکھیں یا اپنے آپ کو سنوائیے۔ ماشا اسم ہے، ماشاء اللہ، اور خاص اسم ہے۔ اچھا، انا، آپ سب کو انا کا معنی آتا ہے، تو انا کا معنی بے شک، ماشاء اللہ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور کل ہم سے کسی نے سوال پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا ذرا آپ خود سے ڈھونڈیں، تو آج یہ لفظ آ گیا الانسان، جس کی جمع ہے ناس، الناس۔ تو یہ آج آپ نے یہ بھی دیکھ لیا۔ اچھا، جو اگلا لفظ ہے لفی، غور سے دیکھ کر بتائیں اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ لفی، دو ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ کون سے دو ٹکڑے ہوں گے یہ بھی بتا دیں؟ لا اور فی، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو لا کا معنی کسی کو یاد ہے؟ اچھا، یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، ہاں نہیں، یہ لیے والا معنی نہیں ہے، آج اس کا بھی نیا معنی ہم دیکھیں گے کہ یہ دوسرا معنی ہے۔ تو لا کے اس کا مطلب ہے مختلف معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم پھر سورہ کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور وا کا جو پہلے معنی ہم نے پڑھا تھا وہ ہے اور، وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ ہے قسم۔ اور ایک عمومی نشانی جب درمیان میں آتا ہے وا تو اور کے معنی میں، لیکن شروع میں خاص طور پہ سورہ کے بالکل شروع میں والعصر، قسم کے معنی میں، قسم ہے زمانے کی۔ اور اس کی مثالیں اور بھی قرآن میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو والعصر ایک مثال ہے، والشمس والضحى واللیل والنجم والسماء، یہ ساری مثالیں ہمیں قسم والا جو وا ہے تو یہ اسی سے شروع ہوتی ہیں یہ صورتیں۔ تو والفجر کے شروع میں وا، واللیل، جی بالکل، والتین والزیتون، سب میں یہ دیکھیں ہماری سسٹر نے فوری اپنے ذہن سے مثال لے کے آئی، سسٹر حاجرہ بھی۔ تو یہ مثالیں پھر ہمیں معنی ہمیشہ کے لیے پکا کر دیتی ہیں ذہن میں، ٹھیک ہے جی۔ تو عصر سے مراد زمانہ ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں عصر حاضر، یہ جو دور ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، تو اس کی قسم کھائے گی، عصر زمانہ۔ تو قسم کھانے سے مراد کیا ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے زمانہ اس پر گواہ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا، تو اس کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا، اور وقت کی اہمیت کا بھی اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ تو انا، ابھی آپ سب نے معنی بتایا ہے انا کا، بے شک، اس کی مثال بھی ہمیں یاد ہے، 1500 سے زائد بار یہ قرآن میں ہے، ماشاءاللہ آپ سب کو یاد تھا۔ اور پکا کر لیں اب یہ انا، اب بھولنا نہیں، وہی الف نون ہے، لیکن اعراب کس طرح آئے اس سے ہمیں پتہ چلا یہ انا ہے۔ تو انا، بے شک، اور اسی طرح انسان، انا، ان سے ملتی جلتی انا سے ایک مثال ان کی ہم نے یاد کی تھی، انشاءاللہ، اور انا بھی آپ کو بتایا تھا، اور انسان تو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح الانسان آیا ہے الف لام لگ کے، تو دونوں معنی میں ٹھیک ہوگا، یعنی خاص کر دیا اس نے اسم کو۔ اور آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ الف لام تمام کے معنی میں بھی آتا ہے، تو تمام بنی نوع انسان، سب کے سب انسانوں کے حساب سے، کہ سبھی جو ہے وہ خسارے میں ہیں۔ تو لا اور فی، اب لا کا دیکھیں معنی کون سا آیا یہاں پہ؟ البتہ والا معنی، لا فی، جیسے لقد، تو لقد۔ اچھا، اب اس میں غور ہم نے کرنا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کیسے پتہ چلے کون سا معنی؟ لا جب آپ نے ضمائر کے ساتھ جوڑا تھا اس کو، آپ کو یاد ہے کیسے آپ نے جوڑا تھا؟ اسم یا ضمائر کے ساتھ، ضمائر بھی اسم ہے، اسم کے ساتھ بلکہ مثال لیتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے کہا تھا للہ، تو لی اور اللہ، اللہ تھا اسم، تو وہ کون سا معنی آیا تھا؟ لیے والا۔ پھر ہم نے جب لاہو کہا، لاہم کہا، لکا،
لی، لکم، لنا، تو ہر ایک پہ ہم کیا کر رہے تھے؟ ضمائر کے ساتھ جوڑ رہے تھے. تو ضمائر بھی ظاہر ہے سارے کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہی ہوتے ہیں. تو اس وقت اس کا معنی تھا یہ والا، لیے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہے لا فی کے ساتھ. فی کیا ہے ذرا بتائیں مجھے، چیٹ باکس میں بتائیں. اس میں فعل ہے حرف ہے؟ حرف ہے. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ. تو یہ دیکھیں جیسا کہ وَلَقَدْ، اس میں بھی قد حرف ہے، تو لا اس کے ساتھ لگا تو بن گیا البتہ، انڈیڈ. یہ بھی سٹریس فوکس دینے کے لیے. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. تو اب دیکھیں، آج ذرا غور سے توجہ سے دیکھ لیں کہ یہ جو لا ہے کبھی لی کی طرح بھی آتا ہے. اس کا کتنے معنی ہیں؟ تو تین طرح کے اس کے معنی ہیں، تین. اور ہر جگہ اس کے استعمال سے ہمیں پتہ چلے گا. جب اسم کے ساتھ آئے ضمائر، وہی اسم کے ساتھ ہی. ہاں، فعل کے ساتھ آئے. یہ ابھی مثال ہم نے نہیں پڑھی، آگے چل کے پڑھیں گے. لی یدبرو، اس میں اب یہ لی کی طرح ہی لگ رہا ہے، لیکن یدبرو چونکہ فعل ہے تو اس کا معنی تاکہ والا معنی آتا ہے، تاکہ، یعنی نتیجتاً. اور لی یتذکرہ، لی یتذکرہ میں بھی یتذکرہ چونکہ فعل ہے تو لی جڑا تو تاکہ والا معنی آیا. یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ابھی جو ہم نے ابھی اسی سبق میں دیکھا ہے لفی خسر، تو لا اور فی، یہ لقد حرف کے ساتھ جڑا، لفی حرف کے ساتھ جڑا، تو معنی البتہ یا تحقیق والے معنی میں، تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے، فوکس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اب انشاءاللہ آپ نے یہ بات ذہن میں بٹھا لینی ہے. چلیے، تو لفی خسر تو کس میں ہے؟ خسر، خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں. تو کبھی ایسا نقصان ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی اور آپ کے پاس کسٹمر نہیں آیا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن آپ کی انویسٹمنٹ بچ جاتی ہے نا. اور کبھی ایسا نقصان ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی تو انویسٹمنٹ بھی گئی، مکمل خسارہ، جمع پونجی اصل بھی گئی. تو یہاں ایسا ہی گھاٹا ہے، مکمل خسارہ ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، ٹوٹل لاس. تو اب تاکید چیک کریں. سب سے پہلے قسم، والعصر، واہ، انا بے شک، لا بھی تاکید کے لیے آیا. کتنی تاکیدیں آ رہی ہیں. تو ہمیں ہلنا چاہیے کہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ تو ویسے بھی کہتا تو ہم توجہ دیتے، ہماری کیا جرت کے مجھ سے منہ موڑتے. لیکن اتنی تاکیدیں، تو ذرا اور توجہ سے بات کی طرف اور دیکھیں کہ ایسی کیا بات ہونے جا رہی ہے. اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ میں خسارے سے بچا. اور یہ تین نہیں ہے تاکیدیں، چوتھی بھی آگے. وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ابھی انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں، تو کیونکہ آگے آئے گا الا الانسان، تو وہ بھی سوری، ان الانسان لفی خسر الا الذین، تو وہاں بھی ہمیں ایک تاکید نظر آئے. تو پہلے ذرا اس کو ہم، جی سسٹر راشدہ قدیر پڑھیے. ہے سسٹر شبینہ علی خان، آپ پڑھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم عصر کی، زمانے کی. انا بے شک، الانسان انسان، لا البتہ، فی میں، خسر خسارے میں ہے. اب آپ سب جو ہیں خود توجہ سے اس کو ایک دفعہ خود پڑھیے سارے. جی. تو اب آپ کو یاد ہے
کہ ہم نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں یہ چیز سیکھی تھی. تو جب بھی موقع ملے فوری سب سے پہلے آگے بڑھیے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میں چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ احتساب، پہلے کیا کیا اب کیا کرنا ہے، پلان. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اللہ کا لفظ آ گیا. اللہ ہم نے لا الہ الا اللہ میں بھی پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں. اللہ کا مطلب سوائے اور مگر، آپ سب کو پتا ہے. الذین کیا معنی ہے، سب بتائیں مجھے، اب آپ سب کو آتا ہے. جی، جو جمع کا ہے وہ لوگ جو، لوگ جو الذین، اور اس کا سنگولر ہے الذی. تو لا الہ الا اللہ اور صراط الذین سے الذین کی مثال ہمیشہ یاد رہے گی. تو وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے. آمنو کا لفظ اس لیے مشکل نہیں ہے کہ ہم اردو میں ایمان، مومن، یہ الفاظ عام استعمال ہوتے ہیں. تو آمنو، البتہ آپ کو ذہن میں رکھنے کے لیے، جیسے تھا نا، آپ کہتے ہیں نصرو، آپ نے اس دن سیکھا تھا کالا سے کالو، تو آمنو. تو یہ انشاءاللہ آپ آگے جا کے سیکھیں گے، وہ سب ایمان لائے، جمع والا ہے، وہ سب ایمان لائے. ٹھیک ہے جی. تو واہ، اور عاملو. عاملو ذرا مجھے آپ لوگ بتائیں کہ یہ کون سا فعل سے بنا ہے؟ عاملہ سے. ماشاءاللہ، عاملہ. ایکسیلنٹ. تو عاملہ. یہ عاملہ ہم نے پڑھا تھا، عاملہ کی جگہ عاملو، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا. تو اب دیکھ لیں، ابھی اسی سبق، اسی کورس میں آپ نے یہ افعال پڑھے ہیں اور یہاں استعمال بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بالکل پاسٹ ٹینس میں ان سب نے عمل کیا، وہ سب ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیا. تو ایمان لائے، عمل کیا، اور کون سا عمل کیا بتائیں؟ اللہ کون سا عمل پسند ہے، نیک یا برا؟ نیک. نیک. تو صالحات، آپ کو یاد ہے آپ نے پہلے ہی پڑھا تھا، صالح، صالح سے صالحہ، صالحہ کی جمع صالحات. تو صالح، صالحون، صالحین، تو نیک. ٹھیک ہے جی. تو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو سب سے پہلے دعا کہ اللہ ہمیں بھی دے کہ ہم بھی نیک اعمال کریں، اور وہ سب اعمال اپنے چیک کریں کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن، ذکر، بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا، اس میں ہماری کیا کیفیت ہے. اور یہ مہینہ تو بہترین ہے اپنا احتساب کرنے کے لیے. اور پھر پلان بنائیے کہ نہیں، جو پہلے زندگی گزر گئی ہو گیا، اے اللہ تو معاف فرما، آگے اب ایسا نہیں گزرنا چاہیے. اب زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے کم از کم. جی سسٹر نور فجر پڑھیے. ایلا سوائے، الذین ان کے جو آمنو ایمان لائے، وعاملو اور عمل کیے، الصالحاتی نیک. ایک اللہ ہے، پہلا لفظ ہے اللہ. ٹھیک ہے جی، سوائے. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آپ سارے بھی خود سے پڑھ لیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو وتواصوا، وا کا لفظ، اور تواصوا، بالحق. ایک دوسرے کو وصیت کی. یہ جو تواصوا کا لفظ ہے بڑا مزیدار لفظ ہے اور دلچسپ بھی ہے، اور ہمارے لیے اس میں نصیحت بھی ہے. تو اس پر ذرا غور کرتے ہیں. تواصوا، ایک دوسرے کو وصیت کی. اور یہ قرآن ایک بڑا زبردست سبق دے رہا ہے ہمیں. آئے ذرا اس کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں. عربی میں ایک لفظ جو ہے
ہوتا ہے درسا، درسا اس نے پڑھا، جیسے ماضی ہے نا فارم اسی طرح. تو جب یہ بن جائے درسا اور عربی میں اس طرح تبدیلی آئے تو اس نے پڑھایا، درسا اس نے پڑھایا. اس طرح لفظ بنتا ہے تدارسا، ایک دوسرے کو پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. اور اس کی جمع ہے تدارسو. تدارسا کی جمع کیا ہے؟ تدارسو، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. اسی وزن پر ہے تواسو، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. وتواسو، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. کس چیز کی؟ بالحق، حق کی وصیت کی. تواسو کا لفظ اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک دوسرے کو وصیت کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا، بتانا، نہ کہ ون سائیڈڈ پروسیس رہے. ٹھیک ہے جی. تو اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ہر وقت وہاں، اب دیکھیں نا ہمارے گھروں میں، ہماری محفلوں میں ہر بات ہوتی ہے. آج ہی کی بات ہے کہ میرے اپنے کزن ہے، میرے بھائیوں کے، انہوں نے ایک گروپ سا بنایا ہوا ہے، وہاں گفتگو چلتی رہتی ہے. تو کسی بات پر انہوں نے کوئی بات کی تو میں نے بھی لکھا کہ ہم سب بھی جو ہے، انہوں نے کوئی شاید سیاست کے پرسپیکٹو میں کی، تو میں نے کہا جی ہم سب جو ہے بعض اوقات فرعون بن جاتے ہیں اور مختلف اپنی پسند و ناپسند کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے فوری نیچے ایک جملہ لکھا کہ آپ سیاست اور مذہب کو الگ الگ رکھیں. تو میں نے لکھا اور تو کیا کہتا، میں نے ایک لائٹر نوٹ میں لکھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اسلامی معاشرہ اسلامی تب ہی ہو سکتا ہے جب ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا کاروبار، ہماری زندگی کا ہر معاملہ، آپس میں لین دین اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا. یہ وہی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے اس وقت یہ مسائل میں اور آپ، ہم سب پورے معاشرے میں کہ نہیں جی دین تو کوئی اور چیز ہے اور دنیا اور باقی معاملات ہم الگ سے چلائیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اسلامی معاشرے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ہر وقت تواسو کے پروسیس میں رہتے کہ حق جو ہے قرآن میں ہے، ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے، ایک دوسرے سے نصیحت کرتے رہتے، گھروں میں یہ کام چلتا، بازاروں میں یہ سلسلہ ہوتا کہ زندگی کے ہر معاملے میں جب ہم بیٹھتے، آپ ساری دنیا کو ڈسکس کیجئے، آپ سائنس کو ڈسکس کیجئے، آپ دنیا کے حالات ڈسکس کیجئے. آپ قرآن ہمیں ہر چیز پر رہنمائی دیتا ہے تو اس کے تناظر میں آپ ہر چیز کو ڈسکس کیجئے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈسکس کیا کریں جب ہمیں قرآن سمجھ میں ہی نہ آتا ہو. ہمارا بنیادی ماخذ اور سورس قرآن ہونا چاہیے، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر یہ سیکھیں گے، یہ آئے گا، تو پھر ہم جو ہے وہ آگے بہتر اوتھینٹک بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم سب سے پہلے اس کو سمجھیں اور پھر حق اور سچ کی طرف رجوع کریں. تو جب آپ حق اور سچ کی بات کریں گے تو ساتھ تواصو بالصبر بھی ضرور کرنی ہے، کیونکہ جب آپ حق اور سچ کہیں گے تو لوگ فوری آپ کی طرف پلٹیں گے اور آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اور آپ ڈر ہے کہ آپ پریشان ہو کر بھاگ نہ جائیں. تو آج کل ایسے ہی حالات ہوئے ہیں. اگر آپ دینی طور پہ ماحول دیکھیں عمومی، تو اس میں دین والوں کو لوگ اس طرح سے بڑھ جاتے ہیں جیسے اللہ رحم فرمائے، پتہ نہیں وہ کون سی بات کر رہے ہیں، یا یہ کوئی کمتر طبقہ ہے. بعض کا سمجھتے ہیں کوئی کمتر طبقہ ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے. تو اس وقت پھر صبر بہت ضروری چیز ہے. تواصو بالحق کی و تواصو بالصبر. تو جو لوگ ویسے آپ کی بات بہت سنیں گے، جب آپ دین کی بات سچ کی طرف کہیں گے تو وہ پھر آپ کو کہیں گے نہیں یہ تو پتہ نہیں مولوی بن رہا ہے، اس پہ پتہ نہیں نیا نیا دین نافذ ہوا ہے. آپ کسی کو نماز کی دعوت، آپ روز دعوت دیں کہ آؤ ذرا بازار چلتے ہیں، آؤ شاپنگ کر لیں، آؤ سنیما چلتے ہیں، مزے سے چلیں گے. آپ ذرا ایک دن کہہ کے دیکھیے آؤ ذرا نماز کے لیے چلتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے ہم ویسے کہتے ہوئے شرماتے ہیں نماز کے لیے. اس پہ ہم نے یہ کہا بھائی یہ اب ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، اور جسے کہیں گے تو وہ کہے گا اچھا، اس کے پھر اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو جواباً سننا پڑے. تو وہاں پہ پھر صبر،
तवासो बिल हक़ व तवासो बिस सब्र। तो इस्लामी मुआशरा क्या करता है, वहाँ का हुस्न ये होता है, खूबसूरती ये होती है, वो आपस में एक दूसरे को तवज्जो दिलवाते रहते हैं। मुश्किलात आए तो सब्र की तलकीन भी आपस में एक दूसरे को करते हैं, उसे समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि अरे भाई तेरे और मेरे ऊपर कौन सी मुश्किल आ गई। अगर किसी ने आगे से कह भी दिया, किसी ने गाली भी दे दी तो कोई बात नहीं। अल्लाह के पैगंबरों के ऊपर तो लोगों ने हाथ उठाए हैं, पत्थर फेंके हैं। हजरत नूह को देख लीजिए, और कोई एक दिन की नहीं, 1000 साल की मेहनत और काविश है। और अल्लाह के नबी को देख लीजिए, इमामुल अंबिया है, लेकिन क्या लोगों ने क्या सलूक किया आपके साथ, तो आपने सब्र फरमाया। और और हम जो है जरा सी बात के ऊपर जो है हम आपे से बाहर, और सारा दीन हमारे ऊपर से उतर गया। तो जैसे हमारी बहन एक दिन बात कर रही थी कि हमारे उस्तादों का रवैया भी तो इसीलिए होता है कि हम दीन की रूह से दूर हैं। सो तवासो बिलहक व तवासो बिस्सब्र। तो सब्र किसको कहते हैं? सब्र होता है साबित कदमी, मुस्तकिल मजाजी, डटे रहना। और सब्र 3 तरह का होता है, 3 तरह का। क्या? नेकी पर सब्र करना, उसके लिए भी सब्र की जरूरत है। नेकी करना, करते जाना, जमाना कुछ भी कहे, अपना नफ्स आपको रोके, दिल ना चाहे, लेकिन आप कहें नहीं, मैं अब इस पर डटा रहूंगा, हिलूंगा नहीं इस पर, नेकी के काम पे चलते जाना। हमारे एक दोस्त हैं, अभी कल रात ही उनका परेशानी में मुझे मैसेज आया, किसी बात पर कहने लगे कि सर ये, तो मैंने उनसे कहा कि लोग तो ऐसे ही कहेंगे, आपको डटे रहना है इसके ऊपर। इन छोटी छोटी चीज़ों से पीछे हटना नहीं चाहिए। आपका बड़ा मकसद जो है वो जिंदगी में आपके सामने होना चाहिए, उस पर नजर रखें। तो नेकी पर सब्र करना, नेकी करना, करते जाना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना। आपने कसम खा ली है अब मैंने झूठ नहीं बोलना, तो अब दिल चाहेगा, मौके मिलेंगे, हालात पैदा होंगे, आप कहें नहीं, कुछ हो जाए, झूठ नहीं बोलना। तो कई दफ़ा ख्याल आता है कि ये हीला करेंगे, ये कहूँगा, फिर मैं अल्लाह से कहता हूँ या अल्लाह तो ऐसे हालात पैदा करके मुझे झूठ ना बोलना पड़े। और अल्लाह ताला का ऐसा फजल होता है कि इसी तरह मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। जब हकीकी तौर पर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ जाए, लोग ऐसी बातें आपसे कहें, ऐसा बाजुकत क्या होता है, लोग कहते हैं जी जब से मैंने दीन के रास्ते पे चला हूँ बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। तो अ, आप सब्र कीजिए, आपको अल्लाह ताला ने बेहतरीन रास्ते पर चलाया है। तो वो जो हमारी बहन उस दिन मिसाल दे रही थी कि अ, मुश्किलात आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, आपको उनका सब्र से सामना करना है। तो अ, इन तीनों सूरतों में, अच्छा, फिर वही बात है कि मुआशरा ऐसा हो ना जो आपस में तवासौ करे, तो फिर सारे साथ चल पड़े, वैसा ही सिलसिला चले। तो ऐसे अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखिए, ऐसे लोगों में रहिए कि जो, तो ईमान लाना और अमल साले करना काफी नहीं है। तवासो बिल हक, तवासो बिल सब्र इंतहाई जरूरी है, लाजमी अम्र है। और ये इस सूरह मुबारका उसके ऊपर सबूत है। और ये कहना लोगों का, ये जो आजकल मुख्तलिफ नजरियात कि नहीं जी वो तो अल्लाह का वली है, ना किसी काम में दखल देता है, ना लेने में ना देने में, नहीं। इसी तरह इस दीन में, ये रहबानियत का दीन नहीं है, ये बुद्धिस्ट वाला दीन नहीं है कि आप अलग से हो जाए, या ये ईसाईयत वाला वो नन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, आपने मुआशरे के अंदर रहना है, मिलजुल कर रहना है, इज्तमाइयत का तस्वुर है। ये दीन कहता है मिलजुल कर चलिए, तवासो बिल हक, तवासो बिल सब्र। और इसी तवासो के लिए जो हमें आपस में शौक दिलवाता रहे, तो अपने दीनी दोस्त चुनिए, ऐसे लोग जिनसे सिर्फ अल्लाह की खातिर आपका ताल्लुक कायम हो। तो इस क्लास में भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हमने बनाए हुए हैं, उसमें मेल मेंबर्स भी हैं, आप आपस में चुन लीजिए। फीमेल हमारी बहनें हैं वो चुन लीजिए, असातिज़ा भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आपका खालिस और कामिल तवासुब बिल हक का काम हो। बल्कि ऐसे दोस्त चुन लीजिए जिनके साथ फिर आप कहें कि अब लेवल 2 3 अब इंशाल्लाह साथ साथ चलते जाएंगे, जो आपको याद करवाएं, वो आप उन्हें याद करवाएं कि क्लास पढ़ी थी कैसी रही।
کیا سیکھا، میں نے تو یہ سیکھا، آپ نے کیا سیکھا. تو ضرور ایسے لوگ چنیں کہ پھر آپ کا یہ سلسلہ مل جل کر زندگی بھر چلتا رہے. اور میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ سورہ میں آیا ہے والعصر، قسم شروع میں وا جو ہے، اور پھر بعد والا وا بار بار آ رہا ہے. الا الذین آمنوا، پہلی بات ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور وا کا لفظ آیا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت. تو چاروں ضروری ہیں، چاروں کام کرنے پڑیں گے. عربی میں او کا لفظ ہوتا ہے یا کے لیے، جب آپشن ہو نا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں آپشن، کہ یا یہ کر لو یا یہ کر لو، وہ ہے او. یہ بھی یہ ذہن میں رکھ لیں، سیکھ لیں آج. لیکن اس سورہ میں آیا ہے واہ، اور کہ چاروں کرنے ہیں، چاروں کام، پھر کامیابی ہے. ہم اس سے جان نہیں چھڑوا سکتے. اور آپ نے دیکھا ہی کہ یہ سورہ جو ہے یہ فارمولا ہے ہمارے لیے کامیابی کا. ایکسیپشن بتائی گئی کہ کامیاب کون ہے، الا الذین آمنوا، سب کے سب خسارے میں ہیں، لیکن جو یہ چار کام کریں گے وہ کیا ہوں گے، وہ بچیں گے اس خسارے سے. تو اگر آپ اور میں بچنا چاہتے ہیں تو چاروں کے لیے کوشش کریں. سو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو نیک اعمال خاص طور پہ ذہن میں رکھیے کہ نیک عمل جو ہے لازمی کرنے ہیں، اور پھر مکمل خسارے سے بچیں گے انشاءاللہ. جی کوئی سوال تو فرمائیے. سر اجازت ہے؟ جی السلام علیکم، فرمائیے. سر سورہ عصر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پورے قرآن کے احکامات کا خلاصہ ہے یہ، کہ اگر ہم صرف اس ایک سورہ پہ عمل کر لیں تو ہماری پوری زندگی بن جائے گی، کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم دائیں ہاتھ والے یا بائیں ہاتھ والے. تو سورہ عصر پہ بہت فوکس کرنا ہے ہم کو، اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس کو شامل کرنا ہے، ہر عمل میں، ہر کام میں، اپنے رشتوں میں، اپنے تعلقات میں، اپنے ڈیوٹی میں، اپنے فرائض میں، سب میں سورہ عصر کو یاد رکھیں اور اس کا مطلب سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل داخل کر لیں. یہ میرا پیغام ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، انسان تو مل گیا ماشاءاللہ عربی میں. اچھا دوسرا سر یہ ہے ظلم پر، سر یہ جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے، کہ مطلب آپ حق تلقین کریں اور مطلب صبر کریں. تو سر یہ جو صبر کرنا ہے اس کی تیسری فارم آپ نے کہا مشکلات پر صبر کریں. اور مشکلات سر اگر ظلم کے نتیجے میں آ رہی ہوں تو اس پہ تو صبر کرنا، حدیث میں اس کی ممانعت نہیں آئی کہ ظالم کو روکنا ضروری ہے اگر وہ ظلم کر رہا ہو، تو پھر اس پہ کیا کس ٹھیک ہے، طریقے سے آپ روکنا؟ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت صبر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ صبر، برداشت اور ثابت قدمی، ظاہر ہے اتنا تو انسان کو بھی علم ہے، اور ہم نے اس کی وضاحت بھی کر دی. تو اب آگے بڑھتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گرامر کی طرف. اور گرامر میں ہم نے فعل مضارع شروع کیا ہوا ہے، تو اس میں ہم افعال پڑھیں اور مزید افعال کی انشاءاللہ آج پریکٹس کریں گے. کل بھی ہم نے کی تھی. تو سسٹر جی کون ہے، کن کی باری ہے؟ سسٹر سدرا، آپ ہمیں ٹی پی آئی کروائیے. سسٹر سدرا اگر آپ ہیں، آپ نے ریز ہینڈ کیا ہوا ہے. تاشر بھائی میں کروا دوں؟ نیکسٹ لائن میں ہے سسٹر انیلا کوثر، وہ کروائیں. سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ماشاء اللہ.
تو اب انہی احساسات کو ساتھ لے کر تو آئیے ہم گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. اسم فعل حرف، مجھے یقین ہے کہ اب آپ کے ذہنوں پر نقش اور دل کی گہرائیوں تک اتر گئے ہیں. تو فعل عربی میں اکثر 3 حروف تہجی سے مل کر بنتے ہیں. ماضی اور مضارع. ماضی جو ہو چکا، مضارع ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، جو ہو رہا ہے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور فعل امر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو آئیے اس کے اعادہ کے طور پر ہم نے فعلا کا سسٹر رفت آ گئی. سسٹر رفت تھی یہاں پہ، جی سر پڑھنے کروائیے. لگی ہوں. جی فعال یفعلو فعالو یفعلون نہیں فعلتا سسٹر، تفعلو. ایک منٹ رکیں رکیں. پہلے سارے آپ نے ماضی کے جیسے ہم نے اشارے اور پریکٹس کروائی نا، اس طرح کریں. سارے ماضی جی. والے کروائیں. فعال فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. اب ہاں مضارع یفعلو جی. یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. نفل اشارے کیا آپ نے سسٹر ساتھ ساتھ. تو نہیں سر ویسے ہی پڑھا اچھا، ہاں اشاروں سے انشاءاللہ پھر یاد اچھا ہو جائے گا نا آپ کو. ہے. اصل جی مقصد تو آپ کا سیکھنا ہے، ورنہ تو اسکرین سے تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. تو جی اشاروں سے خود سے ہم انشاءاللہ جب پریکٹس کر لیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو باقی افعال میں آسانی ہوگی. تو جی. سسٹر حاجرہ ارشد آپ پڑھیے. فعلا وہ کرتا ہے، فعلو وہ سب کرتے ہیں، فعلتا آپ کرتے ہیں، فعلتو میں کرتا آپ نے ہوں کیا. کرتی ہوں، میں نے کیا، ہاں فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرے گا، یفعلونا وہ کریں گے، تفعلو آپ کریں گے، افعلو میں کروں گی، تفعلونا آپ سب کریں گے، نفعلو ہم سب کریں گے. ماشاءاللہ. تو ہم سب نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. تو مزید ہمارے 4 افعال ہیں، لیکن کل والے جو افعال تھے ان میں سے کون کون سا ہم نے کل پڑھا تھا؟ ذکر عبد ہاں ذاکر اور آبادہ ہوم ورک میں. وہ ایک ایک دفعہ سسٹر سیما اگر آپ ذاکرہ یسکرو والا کروائیں گی کروائیے. سر ٹیبل تو نہیں ہے میرے پاس یہاں پہ. اچھا پہلے آپ اچھا میں کرتی ہوں. زکرہ ٹرانسلیشن مجھے یاد نہیں. زکرہ ذاکرہ اس نے یاد کیا، ذاکر آپ نے یاد یسکرو کیا. کیا. چلیں کوئی بات اچھا نہیں، مشکل ہے. زکرہ پہلے آپ نے یاد کیا. زکرو ہاں ٹھیک ہے. مشکل ہے نہیں، اور میرے پاس ٹیبل بھی نہیں ہے. اگر ٹیبل ہوتا میں کر ٹھیک سر میں ٹھیک کر لوں میں جی. زبانی کروا دوں. سر میں کرا دوں. ایک منٹ جی. جی کروائیں جی، آپ کروائیں جو کہہ رہی ہیں میں کروا السلام دوں علیکم جی. سر. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتا ذکر کے اچھا ایک منٹ تم ذرا رکیں. ذکرتو ذکر ذکرتو ذکرتم میں نے ذکر ذکرنا. کیا، ذکرنا آپ سب نے ذکر کیا. نہیں ہم سب نے ذکر کیا نا، او سوری ذکرنا. ہم سب نے. اشارہ نہیں کرتے نا، یہ دیکھیں میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں اگر آپ سر میں لوگ نے اشارہ، اشارے کیے ہیں. سر جی میں نے ہاں اشارے کیے ہیں. تو پھر جب آپ نے ذکر نہ کہا تو ہم نے ذکر کیا. ٹھیک ہے، اپنی طرف سر اشارہ. ابدا کا میں کرواؤں. اب فعل یسکرو مصارع سارے کرواؤں میرے میں ساتھ کریں. آپ میں سارے کرواؤں رکے سر. میرے ساتھ اشارے کریں. یسکرو وہ ذکر کرتا ہے، یسکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو تم ذکر کرتے ہو، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. تو یہ مضارع کے جو اشارے ہیں، ابھی تو ماضی کے بھی مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگوں کے پکے نہیں ہیں، تو پریکٹس کریں. دیکھیں اشاروں کے لیے میں کوئی آپ نے الگ سے تھوڑی بیٹھنا ہے. چاہے کچن میں آپ جو بھی بنا رہی ہیں، کڑھائی بڑائی آج کل تو خوب پکوڑے پکوڑے بنا رہے ہوں گے، تو بنائیے. اچھا ہے، سویٹ ڈشز بھی بنائیے اور چاٹ بھی اور پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ بھی بتائیں.
لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ٹیبل بھی بنائیں. وہ یوں کیا وہاں کھڑے کھڑے کرتے رہے کہ یسکرو یسکرونا تسکرو اسکرو تسکرونا نسکرو. کچن میں نے آپ سے کہا تھا لگا لیں کہیں ایک پیج جو ہے پیسٹ چیک کر لیں, وہ کارڈ کے اندر بھی یہ دیے ہوئے ہیں. اور ذکر ذکر ذکرتا ذکر تو ذکر تم ذکرنا. اسی طرح ہمارے بھائی ہیں نماز سے آپ باہر نکلے راستے میں کرتے ہوئے آئے چاہتے ہیں, اور اگر راستے میں شرم آتی ہے تو وہاں بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر میں کر لیں. ہمیں شرم بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا, صرف دین میں ہمیں شرم آتی ہے, سر ہم سیکھنے اتنی میں. اسپیڈ میں آپ کی طرح کب کر سکیں گے؟ آپ جو اتنی انشاءاللہ اسپیڈ میں کر رہے ہیں ہم کب کر سکیں گے؟ میں نے بھی ایسے ہی سیکھا نا. اور اچھا میں آپ نے بات کر دی ہے تو تھوڑا سا بتاتا ہوں. میری عادت تھی میری گاڑی میں بھی جب کورسز میں کر رہا تھا تو اس کے کارڈ رہتے تھے گاڑی میں, اور میں گاڑی میں جب کبھی ٹائم نکلتا تھا کھول کے تو وہ دیکھ رہا ہوتا تھا, اشارے بھی کر رہا ہوتا تھا. اور اسی طرح گھر میں بچوں کے ساتھ جہاں کہیں موقع ملا تو انشاءاللہ آپ بھی آہستہ 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 اگر کوشش کریں, اصل پریکٹس تھوڑی کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے کوئی الگ سے آپ کو بیٹھنے کی وہ ضرورت نہیں. تو ابدا ابدو ابتا ابتو ابتم ابدنا, اور اس کے مضارع کے ہم نے کیے تھے یعبدو یا اوپر یعبدو یعبدونا تعبدو اعبدو تعبدونا نعبدو. تو ہم سب عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آئیے آج ہم دارابا سے بنائیں گے مضارع کا ٹیبل. تو دارابا کے اشارے چلیں سسٹر نمرہ رحمان, آپ دارابا کے تو ہمیں ماضی کے کروائیں پہلے, وہ یاد ہے یا نہیں ہمیں؟ دارابا ہاں یاد ہے دارابا جی اس نے مارا دارابو ان سب نے مارا دربتا آپ نے مارا درب تم میں نے مارا درب تم آپ سب نے مارا دربنا ہم سب نے مارا. ماشاءاللہ. اب دیکھیں ہم نے کہا ہاتھ اوپر لے جائیں کندھے کے لیول پر, وہی اشارے ہیں یدریبو. ید یا شروع میں آ گیا جو مضارع میں ہوتا ہے کہ شروع میں تبدیلی آتی ہے. یدریبو یدریبونا تدریبو ادریبو تدریبونا ندریبو. تو اب یہ جو اشارے ہم نے کیے تو یہاں پر ان کو ہم نے زیادہ اچھی پریکٹس کرنی ہے. لیکن یہ یدریبو میں کوئی آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ ابھی پیچھے تو ہم نے کیا تھا تو ینسرو یعبدو یسکرو تھا, تو یہاں پہ کیا زیر آگ حرکت کی پہچان اس میں پیش کے بجائے زیر آ گیا. زیر آ گئی ہے. ویری گڈ, کبھی تو کچھ آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے ہماری زیر آگ کلاس ہے انٹیلیجنٹ, آپ لوگوں کی آبزرویشن بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ. تو چلیں اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. پریکٹس میں یہ یاد رکھیں گے کہ اس میں تبدیلی آئی تھی, اس کی آواز بھی مختلف ہے, اعراب بھی مختلف ہے. ٹھیک ہے, زیر یعنی کسرہ آ گیا. یدریبو وہ مارتا ہے, یدریبونا سب مارتے ہیں, تدریبو تم مارتے ہو یا آپ مارتے ہیں, ادریبو میں مارتا ہوں, تدریبونا آپ سب مارتے ہیں, ندریبو ہم سب مارتے ہیں. سب کریں میرے ساتھ, سب. میں اشارے کروں گا آپ سب بولیں اور ترجمہ بھی کریں. وہ مارتا ہے یدربون وہ مارتے ہیں. یدریبونا وہ مارتے یضربون ہیں. تدریبو وہ مارتے ہیں تدریبو وہ مارتے ہیں آپ مارتے تدریبو ہیں. آپ مارتے ہیں ادریبو میں مارتا ادریبو ہوں میں تدریبونا مارتا آپ ہوں. سب مارتے ہیں ادریبونا آپ ندریبو سب ہم مارتے سب ہیں. مارتے ہیں. ندریبو ہم آپ سب مارتے ہیں. مارتے ہیں ہم نضربون سب نضربو مارتے ہیں. ہم مارتے ہیں. ہم سب. ہاں سر اچھا. یہ زیر کسی اصول کے تحت آئی ہے یا یاد کر لیں بس ابھی پھر؟ ہاں ابھی یاد رکھ لیں پھر آہستہ آہستہ پتہ چلے. اصول یہی ہے کہ عربوں نے اس کو اس طرح پڑھا تھا. یدریبو اچھا یدریبونا ہاں اب تدریبو ایک تدریبو یہ دیکھیں نا, کچھ لوگ بولتے تدریبو جائیں گے, بولتے ادریبو جائیں. ادریبو تدریبونا. آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر آپ جی کی آواز نہیں آ رہی. جی آ جاتی ہے, 1 منٹ ذرا. آ گئی اب؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں جی آ گئی ہے. آ گئی سر. جی جزاک اللہ. اچھا یہ ہمارا غالباً 14واں لیسن ہے, تو مجھے تھوڑا سا ویسے اپنے اوپر ہی افسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں نہیں سکھا پایا کہ یہ جس دین کے ہم سب پیروکار ہیں نا, اس میں جو نظم ہے نا, نظم ڈسپلن, اس کی بڑی اہمیت ہے.
تو آپ سب سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ نظم کا خیال رکھا کریں. نظم میں بڑی خوبصورتی ہے. میں پڑھا رہا ہوں جب تو کوشش کریں آپ فالو کریں. اسی طرح جب میں کوئی بات کہوں تو چیٹ باکس میں رسپونڈ کریں. جب آپ سارے بولیں گے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. ہاں جب کہا جائے کہ آپ سب بولیے پھر ضرور بولیے. تو نظم جو ہے نا یہ ہر چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے، ڈسپلن جو ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو زیادہ ڈسپلن دکھانا چاہیے. بہرحال معذرت آج مجھے یہ بات کہنی پڑی تو مجھے لگا شاید اب کہنے کی ضرورت بھی ہے. تو آئیے اب میں دیکھتا ہوں آپ کا نظم. کیا آپ مجھے فالو کرتے ہیں، یہ مجھ سے آگے بھاگتے ہیں، کیسے چلتے ہیں؟ تو ابھی میں پھر اشارے کروں گا، آپ میرے بعد جو ہے الفاظ بولیں گے عربی کے، پھر اس کا ترجمہ بولیں گے. ایک ہی نظم میں سب لوگ بولیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں بولوں گا، آپ اشارے کریں گے. تو یہ دونوں پریکٹسز اب انشاءاللہ ہم انتہائی نظم سے کریں گے. چلیں جی. یضربو مارتا ہے، یضربونا مارتے ہیں، وہ مارتے ہیں، آپ مارتے ہیں، میں مارتا ہوں، میں مارتا ہوں، آپ سب مارتے تضربون آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت اچھا ہے. اب آپ نے بولنا نہیں، اب آپ سب نے اشارے کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو میں بولوں گا، آپ سب اشارے کریں گے. یدریبو وہ مارتا ہے، یدریبونا وہ سب مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم سب مارتے ہیں. جی بردر عرفان اب آپ ایک دفعہ کروائیے، سب آپ کے ساتھ کریں گے. یدریبو وہ مارتا ہے، یضربو وہ مارتا ہے، یدریبونا وہ مارتے ہیں، یضربونا وہ مارتے ہیں. تدریبو سسٹر سیما آپ کی مائک پلیز ذرا بند رکھیے. تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم سب مارتے ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا بردر. سسٹر راشدہ کی نا ویڈیو اوپن ہو گئی ہے، انہیں کے بند کر. سسٹر آپ کی مہربانی، جن کی ویڈیو اوپن ہے بند کر لیا کریں. ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ پبلکلی آپ کی ویڈیوز، آپ کے گھر کا یا آپ کا پردہ جو ہے وہ بار بار اس کا احساس دلوایا جاتا ہے. انہوں نے کر لی ہے یا چل سر نہیں آ رہی کسی کی ویڈیو؟ تو آئیے، یہ جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ افعال میں جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں اس کو تو اس میں تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تبدیلی ہمیں یہ ایک ہی جگہ پہ، یہاں پر زبر تھا، یہاں پیش بن گیا، یہاں زیر بن گئی، اور یہاں بھی زبر تھا، لیکن اس کے ماضی کی فارم میں چونکہ زیر تھا تو اب ان چاروں کو ہم نے الگ الگ سیٹ بنا دیا ہے. یہ 4 سیٹ بن گئے، 2 3 اور 4. ان سیٹس کو آپ ابواب کہہ سکتے ہیں. باب ہوتا ہے نا، جیسے باب چیپٹر یا نمونے، سٹائل کہہ لیں، باب کہہ لیں. تو یہ 4 بنیادی ابواب ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں. اچھا، ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ چاہے تو آپ انہی کے نام پہ رکھ لیں، فاتحہ، ناصرہ، دارابا، سامیہ. اور اس کی علامت کے طور پر یہ دیکھیں، فاتحہ کا فا یا فے جسے آپ کہتے ہیں، نون، دا اور یہ سین، یہ ان کی علامت کے طور پر نظر آتا ہے. تو ہم بار بار یہ سوال ہو رہا تھا کہ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم اس لیے ایسے پڑھتے ہیں کہ عرب لوگوں نے، جن کی یہ زبان ہے، انہوں نے اس کو ایسے ہی پڑھا. البتہ ہم فائدہ اس سے کیا اٹھائیں گے؟ آپ کو لگا پتا کہ فاتحہ یفتح، افتح، آگے ہم انشاءاللہ امر پڑھیں گے، اس وقت بات کروں گا. ناصرہ ینصرو، ینصرو. اب اگر میں آپ کو کوئی بھی نیا فعل بتا دوں، کوئی بھی جو آپ نے نہیں پڑھا ہوا، مثلا میں آپ کے سامنے کہہ دوں
काफारा, ठीक है, काफारा। और मैं कहूं कि इसका मुदारे बनता है नासरा की तरह, फतहा से होगा। यकफुरु यकफुरु अगर आप मेरी यकफुरु बात पूरी सुन लें तो मैं और दूसरों को भी चांस मिले साथ। तो बात मैं ये कर रहा था कि मैंने एक दफा भी नहीं करवाया। जी, तो अगर मैं कोई भी नया फेल आपके सामने रखूं कि काफरा नासरा के वजन के ऊपर या इसी की पैटर्न के ऊपर है, तो इसका मुदारे बताइए। तो आप चैट बॉक्स में लिखिए सारे, तो वो क्या होगा। तो अभी जैसे कुछ लोग बोल भी पड़े, तो उन्होंने फौरी कहा यकफुरु यकफुरु, एक्साइटमेंट में ना, क्योंकि अब हुआ क्या है, मैंने तो आपसे कहा काफारा नासरा की तरह है, तो आपने कहा यकफुरु। अब आप पूरा टेबल खुद बना सकते हैं, यकफुरु यकफुरूना तकफुरु अकफुरु तकफुरूना नकफुरु। तो हम इंशाल्लाह आपको ये अबवाब जो हैं अभी बस इतना ज़हन में रख लें, बल्कि आज भी ज़्यादा बता दिए, इतना नहीं अभी बताना चाहिए था। तो ये अच्छा आगे चल के मज़ीद बताएंगे, बस ज़हन में ये रख लें, इनमें तब्दीलियां हैं, ये अलग 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 हैं। और इंशाल्लाह इसके लिए आपको एक छोटी सी नज़म भी आगे बताएंगे, जिसकी मदद से आप इनको और अच्छा सा चारों को याद रख सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यद्रिबू की हमने प्रैक्टिस की, आइए इसकी बोलचाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मारना चूंकि अच्छी बात नहीं होती, तो हल यद्रिबू जवाब में, चले आप सारे बोलें, अब आपका भी शौक पूरा करें ना, माइक ऑन करके बोलें। ला यदरिबू हल यद्रिबूना हल यदरिबूना ला हल तद्रिबू तदरिबू हल ला तद्रिबूना अदरिबू रिबूना अदरिबू ला अदरिबू। अब हम वही हामिद और हामिदन लगाते हैं। तो अब फिर मुझे जवाब दीजिए आप सब, हल यद्रिबू हामिदन, ला ला यदरिबू यदरिबू हल यद्रिबूना हामिदन, ला यदरिबूना हामिदन हल तद्रिबू हामिदन हामिदन, ला अदरिबू हामिदन हल तद्रिबूना हामिदन, ला नदरिबू हामिदन ला नद्रिबू हामिदन। ठीक है जी, चलें अब हम इसी तरह सामिया का सामिया का माजी में हमने देखा था जेर थी, सामिया सामियू समेता समेतु समेतुम समेना। इसका मुदारे में बन गया यस्माऊ, वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। तो अब इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। और सिस्टर यास्मीन नज़र, आप अगर हमारे साथ हैं तो आप करवाइए, सिस्टर यास्मीन नज़र, सामिया से यस्माऊ की प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम सर। यस्माऊ वालेकुम सुनता अस्सलाम। है, सर देखें अभी भी साथ में बोल रहे हैं ना, साथ में दूसरा माइक भी ऑन है। मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, हम न्यू है, इन्होंने मुझे लगता है सेकंड टाइम ये ज्वाइन किया हुआ है कोर्स, तो हमें बिल्कुल ग्रामर की समझ नहीं आ रही है सीरियसली। तो ये इनसे जी जी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए टर्न वाइज जो है बोल लिया करें और हमें भी सीखने का मौका। मैं बिल्कुल चुप करके सुन रही होती हूँ और बोलने का इसीलिए कि हमें नहीं समझ आ रही होती, हम कोशिश भी करते हैं तो आगे से मौका नहीं मिलता है। तो हम जी थोड़ा सर। सा दायरे में रहते हुए कि दूसरे को टर्न वाइज प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट मान लें, मेरी तो नहीं मानते, आपकी शायद मान लें। सर मैं एक हमें बच्चों की टीचर हूँ, हम क्लास टर्न के के बच्चों को साथ पढ़ाती हूँ। हम सब टर्न के साथ ही नहीं कर सर, रहे थे, जब काशिफ भाई ने इजाजत दी तो सबने एक साथ बोला, क्योंकि अच्छा वो प्लीज आप सब अभी क्रॉस भी कुछ टॉक टर्न नहीं, हो रहा वाइज था। नहीं है। काइंडली क्रॉस सर टॉक नहीं। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज जरा थोड़ी मुझे फेवर दे दें, ये अभी भी टर्न वाइज नहीं है। अच्छा मैं ठीक है आपको बिल्कुल निगेट नहीं करना। जी। अच्छा चलें, सिस्टर शबीना आप करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। यस्माऊ वो सुनता है,
यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। सिस्टर मिसबा हनीफ करवाइए। यस्माऊ आप सुनते हैं, यस्माऊ वो सुनते हैं, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनती हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। सिस्टर एमन करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर हमें फ़िल माज़ी भी सुनाना है? नहीं बेटे, सिर्फ मुदारे। जी, यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। माशाल्लाह, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। तो वैसे तो आप सारे कह रहे हैं नस्माऊ हम सब सुनते हैं, तो अल्लाह करे आप हमारी रिक्वेस्ट भी सुन लें। तो आइए इसकी जरा, वैसे सर हम नहीं सुनते हैं, हमारा ला एक, नस्माऊ। हाँ, माजा एक अरबी का लफ्ज़ है जो सवालिया उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इससे पहले आप इस्तेमाल करते थे हल, हल भी सवालिया था, लेकिन हल यस्माऊ का माना होगा कि क्या आप सुनते हैं, यानी आप सुनते हैं कि नहीं। तो उस पर हम क्या कहेंगे, नाम यस्माऊ, या अगर खुदा न खास्ता कोई नहीं सुनता, जैसे यहाँ तो यही बनता है वैसे कि ला ला, ला अस्माऊ। बहरहाल ये मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, सिर्फ आप लाइटन अप करने के लिए सिचुएशन को माइंड ना कीजिएगा। लेकिन जो माजा है, माजा इसका माना है क्या, कौन सी चीज, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए सिस्टर इरसा और सिस्टर अम्बरीन, तो जिसका नाम पहले लिया जाता है वो सवाल पूछा करे और बाद वाला जवाब दे। जी। माज़ा यस्माऊ यस्माउल कुरान, माज़ा यस्माऊना यस्माउनल कुरान, माज़ा तस्माऊ अस्माउल कुरान, माज़ा तस्माऊ नस्माउल कुरान। जी, माज़ा तस्माऊना नस्माउल कुरान। तो इंशाल्लाह इसी तरह इसकी जितनी प्रैक्टिस आप घर पे अच्छी करेंगे उतना ही बेहतर हो जाएगा। और होमवर्क के लिए मज़ीद 2 अफ़ाल आपने आलिमा पढ़ा था, उससे यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। तो नालमू हम सब जानते हैं। कल हमारे छोटे साहबजादे मस्जिद में थे, मैंने कहा तफद्दल या हाफिज, तो उठ के चल पड़ा। तो बाहर आया तो मैंने कहा कि हल तालमू हल तालमू मैं आकूलू, तो कहते हैं नाम। तो मुझे हैरत हुई, तो मैंने कहा अच्छा बताओ क्या माना था। तो कह रहा आपने यही कहा ना कि क्या तुम जानते हो जो मैंने कहा था, इशारा कर रहा था साथ। अच्छा, उसने कभी कोर्स अटेंड नहीं किया, ये सिर्फ सुनता, आते जाते गुजरते हुए सुन सुनकर। तो अगर आप भी इस तरह से थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाएं, घर में बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, किसी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आप सीखेंगे, एडिशनल और बेहतर सीख सकेंगे। तो इनकी घर में प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह आमिला, जिससे आज हमने पढ़ा भी आमिलू को, तो उसका मुदारे बनता है यामलू, वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। तो जिस कदर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और नुक्ता तालीम आज का कि मुख्तलिफ सूरतों को पढ़िए। हमें आदत पड़ जाती है कुछ ही सूरतें पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं। अब आप बदल बदल कर पढ़िए, ख़ास तौर पर जो सूरतें इस कोर्स में कवर हो रही हैं उनको कोशिश कीजिए नमाजों में बदल बदल कर पढ़िए, माना को जहन में रखते हुए, बार बार माना के ऊपर फोकस करते हुए। तो इंशाल्लाह उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो खुशी होगी तिलावत में कि अब अल्लाह के हजूर खड़े हैं तो बात समझ आ रही है, क्या बात हो रही है, नमाज में तवज्जो बढ़ जाएगी, अजर भी यकीनन ज़्यादा होगा, कोर्स के अल्फाज मानी की दोहराई हो जाएगी,
اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حافظے کو بھی بہتر کر دیں گے. تو اللہ کے فضل سے یہ معنی کی برکت سے مجھے بہت سی ایسی صورتیں جو مجھے شوق تھا یاد کروں یاد نہیں ہوتی تھی. تو اکثر جگہوں پہ بھولتا تھا، تو معنی سے وہ یاد آ جاتا ہے کہ اب آگے کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات کرنی ہے. تو الحمدللہ سبق نمبر 14 مکمل ہوا. 174 الفاظ سیکھے. قرآن میں 36,000 سے زائد بار ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کل کے لیے آپ کو ایک ٹارگٹ بھی دیں گے. یہ جو نیچے دعا ہے لکھی ہوئی، اگر تو کسی کو پہلے ترجمہ آتا ہے وہ تو نہیں، جو اس کورس کو پڑھ رہے ہیں، اس کورس کو پڑھ کر آپ نے خود سے کوشش کرنی ہے. کل آپ سے پوچھیں گے وقت نکال کر کے آپ ذرا خود سے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اس کے ٹکڑے کریں، ترجمہ کریں، اس کو بدل کر کیسے پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ انشاءاللہ کل کے لیے آپ سب کا ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے جی؟ ہونا تو یہی چاہیے نا، آپ جو سیکھ رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی. ساتھ چپ کر بیٹھے، آواز نہ آئے. چپ کر.